بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ کے جذبات کے ساتھ والہانہ کیفیت کے ساتھ ہمارے بدن کا ایک ایک جز رواں رواں اللہ کے شکر میں مشغول ہو، اس کیفیت میں ہم سب کو اس وقت ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت بڑی تعداد ہمارے قدیم ساتھیوں کی ہے اور ایک 2 مہینے کے لمبے فاصلے کے بعد ادارے میں ہم سب کی حاضری ہوئی ہے، تو یہ قدم اٹھے نہیں اٹھوائے گئے ہیں، ہم آئے نہیں اللہ ہمیں لایا ہے۔ تو جس ذات نے ہم سب کے لیے یہ سب آسانیاں فراہم کی، اس کے لیے ہمارے دل میں شکریہ کے جذبات ہونے چاہیے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے پھر ایک مرتبہ اپنی صفت علم کی تکمیل کے لیے اپنی مادر علمی سے ہم سب کو جوڑ دیا۔ اس جذبے کے ساتھ اگر ہماری حاضری ہوئی ہے تو انشاءاللہ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ اگر بندے شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نعمت میں اضافہ کریں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلا حق تو اللہ ہی کا ہے، اور ہم سب انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں 2 گانا پڑھے، بہت سو نے پڑھی ہے، بہت سو کی باقی ہوگی، تو مجلس کے بعد سب سے پہلے صلاۃ الشکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں بھیجا۔ دوسری بات، آنے والے سبھی ساتھیوں کا اور مہمانان اعظام کا ہم جامعہ برادری پورے دل سے والہانہ استقبال کرتے ہیں۔ آپ آئے، بہار آئی، آپ کا جامعہ میں استقبال ہے، آپ کا آنا آپ کے لیے اور ادارے کے لیے خوب بہتری کا سبب بنے، اور ابو ہارون عبدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت کی تھی کہ تمہارے پاس مشرق اور مغرب دور دراز سے طالبان علوم نبوت حاضر ہوں گے، تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا فاستوصوا بہم خیرا، کہ ان کے بارے میں میری طرف سے بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ تو جب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم یعنی ابو ہارون عبدی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہم طلب علم کے لیے حاضر ہوتے تھے، تو حضرت کھڑے ہو کر فرماتے تھے مرحبا بوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جامعہ برادری آنے والے سبھی ساتھیوں کو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی سنت اور اسی عادت شریفہ پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی آپ کو مرحبا بوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو انتہائی مبارک بناوے، بامقصد بناوے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرماوے، اور ہر قسم کی آسانیاں مہیا فرماوے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، اس کے حصول کے لیے ہماری حاضری ہوئی ہے۔ علم ایک نور ہے، ایک دلی کیفیت کا نام ہے۔ جب وہ روشنی اور وہ نورانیت ہم سب کے دلوں میں
پہنچے گی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی. اللہ کی پہچان ہوگی تو جس کے نتیجے میں خشیت پیدا ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو ہم سب کی حاضری اس روحانی کیفیت کے حاصل کرنے کے لیے ہوئی ہے. علم کتابوں میں جو ہے وہ نقوش ہے، الفاظ ہے، الفاظ کے ساتھ ایک نورانیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ حاصل کرنا ضروری ہے. اس وقت کتب خانوں میں کتابوں کی کمی نہیں، لکھنے والوں کی کمی نہیں، شائع کرنے والوں کی کمی نہیں. اس وقت جو ہم سب میں کمی ہے وہ روحانیت کی، نورانیت کی، کیفیت کی کمی ہے. تو اس لیے ہم پہلے ہی دن سے یہ نیت کریں کہ ہم نقوش کے ساتھ نفوس بھی حاصل کریں گے، قالب کے ساتھ قلب کو بھی بنانے کی فکر کریں گے، قابلیت کے ساتھ مقبولیت کو ہم آگے رکھیں گے، صلاحیت کے ساتھ صالحیت کو اول نمبر دیں گے. یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے ہی دن سے سامنے رکھنی ہوگی، اور جب ہماری نیت صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے پر چلنا آسان فرما دیں گے. اور جس علم کو کسی اسکول میں جانے کی وہ فضیلت نہیں ہے، کسی کالج میں جانے کی وہ فضیلت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے حاصل کرنے پر دی گئی. جب آپ اپنے گھر سے نکلے اور جب تک آپ لوٹیں گے آپ کس کے راستے میں ہیں؟ اللہ کے راستے میں. آپ کے راستے میں پر کون بچھاتے ہیں؟ فرشتے آپ کے قدم قدم پر بچھاتے. تو جب ہمیں یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے راستے میں ہوں، میرے قدموں کے نیچے فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اور بیل میں رہنے والے زہریلے جانور اور جنگل کے درندے اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے. یہ مقام ہے. اگر اس دوران ہمارا انتقال ہوتا ہے تو ہمیں شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. اس راہ میں جو کٹھنائیاں آتی ہے، مشکلات آتی ہے، اس پر صبر و تحمل سے آدمی گزر گیا تو اس کے لیے دارین کی سعادتیں ہیں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پہلے فضائل کا علم دیا گیا ہے، اس لیے آنے والا مجمع چاہے وہ متعلم ہو یا معلم ہو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کے ساتھ جو فضائل وابستہ ہے اس کا استحضار رکھے. فضیلت سے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، فضیلت سے کہ مجھے یہ ملنے والا ہے. اور آدمی یہ سمجھے، جیسے بہت سارے بڑے نیتا کسی جگہ جاتے ہیں تو ان کے لیے لال قالین بچھایا جاتا ہے، تو جب لال قالین پہ چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں. تو ہمارے پروں میں کسی عام آدمی نے قالین نہیں بچھایا، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے. ہماری چال بھی صحیح ہونی چاہیے، باوقار چال ہونی چاہیے، جس کے لیے ہر وقت فرشتے اور مخلوقات دعا کرتی ہو، اس کا مقام اور مرتبہ اس کو خود بھی پہچاننا چاہیے. ہم سب اپنے آپ کے مقام کو سمجھے کہ ہمارا اللہ کے دربار میں کیا مقام ہے. ہم سب کے علاقوں میں ہم سے مالدار لوگ تھے، ہم سے خوبصورت لوگ تھے، ہم سے اچھی باڈی ان کے پاس تھی، ہم سے اچھا ان کے پاس مقام اور مرتبہ تھا، معاشرے کی عزتیں تھی. لیکن اللہ کے انتخاب کی نظر کس پر پڑی ہے؟ میرے اور آپ کے اوپر پڑی ہے. اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ انتخاب غلط جگہ نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے انتخاب کا شکر یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے یکسو ہو جاوے، پورے فارغ ہو جاوے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے ہمتیں مانگے کہ اللہ ہمیں ہمت دے دے،
حوصلہ دے دے، طاقت دے دے، اچھی صحبتیں دے دے، ہماری ترتیب صحیح بنا دے۔ اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ آگے کا کام بھی اللہ ہی کرے گا، لیکن ہمارے اندر طلب ہو، سچی کیفیت ہو، تو انشاءاللہ ہمارے لیے ساری چیزیں آسان ہو جائے گی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو وقت ہے سال کا آغاز، اپنی نیتوں کے صحیح کرنے کا وقت ہے، چونکہ ہمارے وہاں نیت پہلے ہے، اور حدیث میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس سے عمل سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مشہور بات ہے، فرماتے تھے بری نیتوں سے اس امت کو جتنا نقصان نہیں پہنچا، اتنا بغیر نیت کا پہنچا ہے۔ ہم میں سے کوئی بری نیت سے نہیں آیا، کوئی آیا ہے بھائی؟ ایک آدمی نہیں آیا ہم میں سے کوئی بری نیت سے، لیکن کس نیت سے آئے ہیں، نیت کی بھی ہے یا نہیں کی ہے، یہ ہم سب کو سوچنا ہے۔ نیت ہی نہیں ہوگی تو آدمی محنت کیا کرے گا؟ مقصد ہی نہیں ہوگا تو کس طرف چلے گا؟ ایک راستے پر چل رہا ہے لیکن منزل ہی نہیں، کسی بھی اسٹیشن پر اتر جا رہا ہے، کسی بھی اسٹیشن پر چڑھ جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ نیت کیا؟ ہماری آخرت ہونی چاہیے۔ عمل، علم پر عمل۔ حضرت ابو الدرداء رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نہیں سیکھا اس کے لیے ایک مرتبہ وبال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جہالت کسی راستے سے دور کر دے، اور جس نے سیکھا اور عمل نہیں کیا اس کے لیے 7 مرتبہ ہلاکت ہے۔ ہماری ذمہ داری بڑی ہے، ہمارا نام بڑا ہے، مقام بڑا ہے، تو ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے حدیث میں ہے کہ جو آدمی پڑھی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتا ہے جو اس کو معلوم نہیں۔ من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور حدیث میں نیت کہ جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ وہ طلب علم کے لیے نکلا ہے، دین کی خدمت کے لیے نکلا ہے، اور مقصود ہے لیحیی بہ الاسلام، کہ وہ اس کے ذریعے اپنی زندگی میں اور معاشرے میں اسلام کو زندہ کرے گا۔ حدیث میں ہے اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک فاصلہ ہوگا، وہ نبوت کا۔ اتنا اونچا مقام ہے، تو ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں۔ یہ مجلس جو ہے وہ نیتوں کو صحیح کرنے کے لیے ہے، اور عزائم، بڑے عزائم کو طے کرنے کے لیے ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے، بار بار مذاکرے میں آتی ہے، یہ کوئی موقع بیان کا نہیں ہے۔ حضرت کے حکم سے یہ 2-4 باتیں، ایک تو ہمیں اپنا مقصد کہ ہمیں روحانیت، نور حاصل کرنا ہے، الفاظ کے ساتھ اس کے معانی، اور معانی کے ساتھ اس کی روحانیت حاصل کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اس پر عمل۔ اور علم کا مقصد ہم نے کریمہ میں پڑھا ہے اللہ کی پہچان۔ تو ہم دن بدن دیکھیں کہ اللہ کی پہچان ہو رہی ہے نہیں۔ جب اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ کی خشیت، دنیا کی طاقتوں کو ہم پہچانتے ہیں تو ہمیں ان کا بڑا پن بھی سمجھ میں آتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے۔ تو ایسے ہی جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی، اللہ کی محبت ہو جائے گی، تو ہمارے لیے آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے، خشیت بھی پیدا ہو جائے گی، اور اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کے کام لینے کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی اس حاضری کو بے انتہا قبول کرے، نافع بناوے، سودمند بنائے۔ اب اس کے ساتھ چند ضروری اعلانات ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور اس کے بعد کارروائی شروع کی جائے گی۔ درجات کتب کے داخلہ امتحان کی جو ذمہ داری ہے وہ مولانا عمر صاحب اردو فارسی کا امتحان، مولانا صفوان صاحب عربی اول دوم،
اور مفتی شکیل صاحب عربی سوم چہارم وغیرہ، اور ضرورت پڑنے پر دیگر حضرات کو بھی انشاءاللہ امتحان مفوض کیا جا سکتا ہے۔ داخلہ امتحان برائے حفظ حضرت مولانا موسیٰ صاحب دامت برکاتہم، مولانا عبد الرحمن صاحب پالن پوری، قاری اخلاص صاحب دامت برکاتہم، یہ حضرات درجات حفظ کے آنے والے طلبہ کا امتحان لیں گے۔ داخلہ امتحان برائے ناظرہ مولانا حذیفہ پالن پوری، قاری یونس صاحب اور حافظ حفظ الرحمن صاحب، اور خاص طور پہ جو ہمارے نئے حضرات آتے ہیں ان کی رہبری کے لیے اور قدیم طلبہ کی وضاقتہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے لیے بھی اس مرتبہ خاص ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ حضرات اپنے داخلہ کارروائی سے پہلے ان حضرات سے ملاقات کریں گے، اس کے بعد ہی داخلے کی تکمیل سمجھی جائے گی۔ اس میں میرا نام ہے، مولانا مبین صاحب، مفتی فوزیل صاحب اور مولانا عبداللہ باڈولی صاحب، یہ حضرات بھی مسجد میں رہیں گے، ان سے داخلہ کارروائی کے وقت ملنا ضروری ہوگا۔ مہمانوں کے استقبال اور طلبہ کی جانچ وغیرہ کے لیے پہلے سے حضرات وہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ کی استقبال کے لیے۔ مولانا سعید صاحب رویدرہ، حافظ ایاز صاحب، حافظ فیضل صاحب، حافظ طلحہ صاحب، مولانا صادق صاحب، مولانا محمد بن اکبر اور مولانا محمد بن الیاس۔ خوراکی فیس جمیع طلبہ مولانا مقبول صاحب الولوی دامت برکاتہم کو جمع کرائیں گے، جیسا کہ پہلے ہی آپ حضرات کو اطلاع کی گئی ہے کہ جو غیر مستحق طلبہ ہے ان کی ماہانہ فیس 4000 ہے اور سالانہ 44,011 مہینے کی، اور جو طلبہ مستحق کے زکوٰۃ ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم رقم دے کر فیس جمع کر کے پڑھے، تو ان کے لیے 1500 کی فیس کا مطلب اعلان ہے، یعنی ایک دن کی 50 روپے فیس ہوئی۔ 50 روپے اگر مارکیٹ میں آدمی جاتا ہے تو چائے ناشتہ بھی ایک وقت کا مشکل سے ہوتا ہے۔ اگر آدمی ہمت کرے، اسکولوں کی پڑھائی آج بزنس ہے، اس کی یعنی ایل کے جی یو کے جی کی بھی کتابیں خرید دی جاتی ہے تو وہ 1000 1500 اس کی کاپیاں یعنی 3000 تک، اور جن کو ک خ بھی نہیں سکھایا جاتا برابر ان کی بھی سالانہ کئی ہزار فیس ہو جاتی ہے، اور وہاں ہر شخص بھرتا ہے۔ تو ہم دینی علوم حاصل کرنے آئے، اور ہم سب کے ذہن میں ہے کہ مدارس میں آنے والی جو رقومات ہے وہ زیادہ تر زکوٰۃ کی ہے، اس لیے آنے والے حضرات سے اور قدیم طلبہ سے تاکیدی گزارش ہے کہ وہ اس پر توجہ دے اور فیس کا جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق اپنی فیس جمع کراوے۔ اور اسی کے ساتھ فون کے سلسلے میں طلبہ اپنے والدین سے بسہولت رابطہ کر سکے۔ گزشتہ نظام تھا کہ کچھ اساتذہ کے پاس درجات اور بورڈنگ تقسیم کی گئی تھی، اس مرتبہ نظام میں تبدیلی آئی ہے اور بہت سارے اداروں میں وہ سسٹم لگا بھی ہے، اور گزشتہ ہمارے وہاں بھی وہ حضرات آئے تھے، تو انشاءاللہ وہ سسٹم اس سال شروع ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ ہر مہینے کے ایک طالب علم کو 50 روپے اس کی فیس جمع کرانی ہوگی، اور سالانہ مطلب پورے سال کی 500 روپیہ، اور اس میں دین کے اعتبار سے وقت آپ حضرات کا طے کر دیا جائے گا، جگہ بھی طے کر دی جائے گی، اور آپ حضرات کو کارڈ بھی دیا جائے گا، اس کارڈ سے آپ اپنے گھر پر سہولت سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں جو آپ کا خرچہ ہو رہا ہے، آپ جتنی بات کریں گے، جو 50 روپے ماہانہ ہے اسی کے اعتبار سے آپ سے لیا جا رہا ہے، اس میں ادارہ کوئی منافع آپ سے نہیں لے رہا ہے، جو خرچ اس پر لگ رہا ہے بات چیت کا وہی آپ سے وصول کیا جائے گا، تو وہ فیس بھی اب آپ کو جمع کرانی ہوگی۔ چونکہ جامعہ نے موبائل پر پابندی لگائی ہے، موبائل رکھنے کی کسی بھی طالب علم کو اجازت نہیں ہے، نہ اپنے پاس نہ کسی استاد کے پاس، اگر لے کر آئے ہیں تو وہ آفس میں جمع کرانا لازمی ہے۔ پکڑا جانے کی صورت میں جیسے گزشتہ بھی کارروائی ہوئی ہے، امسال بھی کارروائی ہوگی،
اس لیے کوئی بھی طالب علم اپنے پاس موبائل نہ رکھے، وہ ہمارے اس سفر کے لیے سم قاتل ہے، زہر ہے۔ ہم یہ اصول نہ سمجھے، جامعہ نے ایک اصول بنایا ہے اس لیے استعمال، اصول چھوڑ دیجئے، آپ اصول سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اس میں میرا نقصان ہے۔ اصول تو بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، پھر اور بنتے ہیں، اصول کی پابندی ضروری ہے، لیکن جب تک میں نیت نہیں کروں گا کہ یہ موبائل میرے لیے زہر ہے، وہاں تک اس کو چھوڑنا مشکل ہے۔ پھر شیطان جو ہے ہمارے لیے بہت سارے راستے بتلائے گا، اور ان راستوں میں ہم الجھ کر اپنا نقصان کریں گے، اپنا ایک مقام ہے اس کو بھی ہم ٹھیس پہنچائیں گے۔ اس لیے سارے ہی طلباء سے گزارش ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت علم کے حصول میں استعمال کرے، نہ کہ موبائل کے استعمال میں، اور اس پر سخت کارروائی کی جائے گی، اور سب سے بڑی کارروائی اخراج ہے، اور اس کے لیے پھر کسی سفارش کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اور جو والی حضرات یہاں تشریف فرمائے ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچے کے پاس موبائل رکھ چھوڑا ہے تو نہ چھوٹے موبائل کی اجازت ہے نہ بڑے موبائل کی، اس کو قطعاً ان کے پاس نہ رکھا جائے، اس کو واپس لے، ورنہ اگر پکڑا جانے کی صورت میں اخراج ہوتا ہے اور داخلہ منسوخ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار بچے اور سرپرست حضرات رہیں گے۔ اس لیے پہلی ہی مجلس میں تاکید سے کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی چیز معتبر نہیں ہوگی، اس لیے موبائل رکھنے کی کسی کو بھی کسی حال میں اجازت نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس گزارش پر توجہ فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ داخلہ کارروائی آسان کرنے کے لیے اور اندراج کی سہولت ہو جاوے، اس کے لیے نظام یہ طے ہوا ہے، درجات حفظ میں مولانا طیب صاحب کے پاس 4 درجے کے طلبہ اندراج کروائیں گے۔ مولانا موسیٰ صاحب، حافظ ایوب صاحب، مولانا عبدالرحمن پالن پوری صاحب، حافظ الرحمن صاحب کے طلبہ، یہ 4 درجہ کے طلبہ اپنا اندراج مولانا طیب صاحب کے ساتھ پاس کروائیں گے۔ قدیم طلبہ کی داخلہ فیس 300 روپے اور جدید کے لیے 500 روپے فیس ہے، وہ فیس جمع کرا کے اپنا نام لکھائیں گے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب ہتھوڑا کے پاس حافظ سلیمان صاحب، مولانا طیب ٹنکاروی صاحب، مولانا اقبال صاحب، مولانا عبدالرحیم صاحب، یعنی ان کی خود کی درجگاہ، یہ 4 درجے کے طلبہ مولانا عبدالرحیم صاحب کے پاس اندراج کرائیں گے۔ مولانا طاہر ٹنکاروی صاحب کے پاس مولانا معاذ صاحب کے طلبہ، قاری اخلاص مولانا طاہر ٹنکاروی کے طلبہ اور مولانا نعیم صاحب کے طلبہ، یہ 4 درجے کے طلبہ مولانا کے پاس اندراج کروائیں گے۔ مولانا مختار صاحب وسنگری کے پاس مولانا عمران صاحب والک، مولانا الیاس صاحب تیلوا، مولانا مختار صاحب، مولانا طیب صاحب موسالی، ان کے طلبہ مولانا مختار صاحب کے پاس اندراج کروائیں گے۔ حافظ حفظ الرحمن صاحب کے پاس قاری عارف صاحب کے طلبہ، مولانا طاہر سلوڑی کے طلبہ، حافظ عبدالحی صاحب کے طلبہ اور مولانا حذیفہ صاحب سلوڑی کے طلبہ اندراج کرائیں گے۔ مولانا محبوب صاحب کے پاس مولانا صادق صاحب، مولانا سعید روی، مولانا محبوب صاحب اور مولانا محمد بن اکبر کے طلبہ۔ مولانا یعقوب صاحب دیولہ، ان کے پاس ان کی خود کی درسگاہ کے طلبہ، حافظ طلحہ اور حافظ اسلم صاحب کے طلبہ، یہ ان کے پاس اندراج کروائیں گے۔ دینیات میں مولانا سعید صاحب پالن پوری کے پاس مولانا سعید صاحب کے خود کی درسگاہ کے طلبہ، مولانا ذاکر صاحب، حافظ سعید صاحب امتھانی، حافظ سلمان صاحب اور مولانا محمد بن الیاس، یہ 5 درجے کے طلبہ مولانا سعید صاحب کے پاس اندراج کروائیں گے۔ مولانا الیاس صاحب ہتھوڑوی کے پاس مولانا توحید صاحب، حافظ ایاس صاحب، حافظ فیضل صاحب، مولانا الیاس صاحب ہتھوڑوی، ان 4 درجوں کے طلبہ مولانا الیاس صاحب ہتھوڑا کے پاس اندراج کروائیں گے۔ قاری حنیف صاحب کے پاس مولانا حسین صاحب بستوی کے پاس عربی سوم تا تجوید، یعنی عربی سوم سے اوپر کے طلبہ اور تجوید کے جو طلبہ ہے خصوصی اول دوم کے، یہ حضرات مولانا حسین صاحب بستوی کے پاس اندراج کرائیں گے، اور ان کے معاون مولانا عبدالحفیظ کپڑونجی رہیں گے۔ مولانا صفوان صاحب اور مولانا مبین صاحب کے پاس اردو تا عربی دوم کے طلبہ اندراج کرائیں گے۔
بنات کے لیے بھی ہمارے جو اساتذہ کرام یہاں تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ جن کی بچیاں بنات میں داخلہ رکھتی ہے وہ حضرات بھی اپنی بچیوں کے اندراج کروا کر رسید حاصل کر لیں۔ تو بنات کے لیے قاری یونس صاحب، مولانا حذیفہ صاحب پالن پوری اور مولانا الیاس صاحب ہتھوڑوی، یہ حضرات ان کا اندراج کریں گے، اور مولانا اور دیگر تمام اساتذہ کرام اور درجات حفظ وغیرہ کے طلبہ اپنے اپنے رجسٹر بھی مولانا شوکت صاحب وغیرہ سے وصول فرما لے ہوئے۔ جدید حفظ کے جو داخلے کا اندراج ہے مولانا اقبال صاحب موڑاسا اور مولانا ذاکر صاحب کے پاس، جدید حفظ کے داخلے کا جو اندراج ہے مکمل، جس میں طالب علم کا نام، والد کا نام، اس کے دادا کا نام، عمر، پورا پتہ، یہ سارا جو اندراج ہے وہ درجات حفظ کے لیے مولانا اقبال صاحب، مولانا ذاکر صاحب نئے طلبہ کے لیے، اور جدید کتب نئے کتابوں کے طلبہ کے لیے قاری عبد الرحیم صاحب اور قاری حذیفہ صاحب اس کا اندراج فرمائیں گے۔ جی تو یہیں پہ ہے مولوی شوکت کے پاس، آنے لیں گے تو فرون سے۔ ہاں تمہاری پہ حفظ میں تمہاری پہ اوپر نیچے جو بھی پتا چلے۔ کے اندر جو اصول و ضوابط ہے وہ تو ہے ہی، لیکن یہ الگ سے تیار کیا، اس میں ہر طالب علم کو قدیم ہو جدید ہو اس کو حاصل کر کے اس پہ سائن، والی کی سائن ضروری ہے۔ داخلہ فارم کے اندر جو تفصیلات ہے وہ تو ہے ہی آپ حضرات کے سامنے، اور اس پر عمل ضروری ہے، البتہ اس میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں اور جو ضروری تبدیلی عمل میں آئی ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا فارم تیار کیا گیا ہے۔ یہ جدید طلبہ کے لیے بھی ہے اور قدیم طلبہ کے لیے بھی ہے، نئے طلبہ کے لیے بھی ہے اور پرانے طلبہ کے لیے بھی ہے، اور اس کو داخلے کے وقت حاصل کر کے دستخط کرنا ضروری ہے، والی اور طالب علم دونوں کو۔ تینوں زبان میں ہے، تو جو جس زبان کو سمجھتا ہے اس زبان میں وہ فارم حاصل کرے اور اس کو پڑھنے کے بعد دستخط کرے، چونکہ اگر اس کے خلاف ورزی ہوگی تو اسی فارم کو سامنے رکھ کر کارروائی کی جائے گی۔ اس لیے فارم خالی ایسے ہی نہیں کہ بھئی سب معلوم ہی ہے یوں کر کے دستخط کر دی، نئے آنے والے حضرات بھی اس کو دھیان میں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فارم میں تفصیلات پڑھی نہیں جاتی، پھر کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی اس میں دستخط ہے، تو اس وقت سرپرست حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، تو یہ عذر صحیح نہیں ہے، کسی جگہ بھی یہ عذر معتبر نہیں ہے۔ اس لیے جو والی حضرات آئے ہیں وہ بھی اس پر دستخط کرے، اور جو قدیم طلبہ بغیر سرپرست کے آئے ہیں وہ بھی اپنے سرپرستوں کو یہ باتیں سنائے اور ان کی دستخط کا انتظام کرے۔ اس سلسلے میں ناظم جامعہ سے مشورہ کرے آپ حضرات کہ اس میں کیا کرے، جو طلبہ آ چکے ان کے سرپرست نہیں آئے تو ان کی دستخط کی کیا شکل رہے گی؟ ہاں، واٹس ایپ پر بھر کر بھیجے اور وہاں سے وہ پرنٹ نکالے اور دستخط کر کے پھر واپس انتظامیہ کو بھیجے، اس کی پرنٹ ریکارڈ میں رکھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ یا آپ کا بچہ جامعہ کے کسی بھی اصول اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو جامعہ کی طرف سے حسب ذیل کارروائی کی جائے گی۔ نمبر 1، فوراً داخلہ منسوخ کیا جا سکتا ہے اور اس کی اطلاع آپ کو کی جائے گی
جس کے بعد آپ کو فوراً جامعہ آ کر اپنے بچے کو لے کر جانا ہوگا۔ نمبر 2، اگر اطلاع کے بعد آپ جامعہ حاضر نہیں ہوئے تو ادارہ آپ کے بچے کو جامعہ کے احاطے سے روانہ کر دے گا، اس کے بعد انتظامیہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اخراج ہونے کے بعد آپ کو اور آپ کے بچے کو کسی قسم کی قانونی کارروائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 4، اخراج چونکہ پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کریں گے تو اخراج ہو جائے گا، اب آپ کو وہ چیز کرنے سے پہلے سوچنا ہے۔ ہم لوگ وہ چیز کر لیتے ہیں، اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے تو پھر ہم ادھر ادھر کی چیزیں لا کر ادارے کو پریشان کرتے ہیں، انتظامیہ کو پریشان کرتے ہیں، اساتذہ کو پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے وہ دن کسی کا اللہ نہ لاوے، نہ ہمارا نہ آپ کا۔ اللہ ایسی مصیبتوں سے ہر ایک کی حفاظت فرماوے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا انتخاب اس لیے نہیں کیا ہے، ہمیں پڑھانے کے لیے اور ترقی کے لیے کیا ہے، تو ہم اسی چیز کو سامنے رکھیں اور ان چیزوں سے بچیں، لیکن اس کو توجہ سے اور ہر وقت مستحضر رکھے کہ میرے کسی کام سے کہیں یہ نوبت نہ آوے۔ والی حضرات بھی اس پر توجہ فرماوے۔ نمبر 4، اخراج ہونے کے بعد جامعہ کے احاطے سے باہر کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو جیک لگائے جاتے ہیں باہر جا کر، اس کے اندر تو جیک لگے گا نہیں، پھر باہر سے جیک لایا جاتا ہے۔ تو پہلے سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی نوبت نہ آوے، اس کی دعائیں بھی کرے اور اپنے طلبہ اپنے بچوں کو اس کو متنبہ کرے کہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ نمبر 5، جامعہ میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ کا بچہ انتظامیہ کی اجازت اور اطلاع کے بغیر احاطے سے باہر چلا گیا تو اس کی کوئی ذمہ داری ادارے پر نہیں ہوگی، صرف جامعہ آپ کو اطلاع کرے گا۔ جامعہ میں 2 گیٹ ہے، دونوں پر آدمی رکھے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی معلوم نہیں شیطان کن کن راستوں سے اور کن کن دیواروں کے اوپر نیچے سے لے جاتا ہے، تو کہ شیطان کا پورا زور ہے کہ ہم یہاں نہ رہے، وہ تو یہی چاہتا ہے، چونکہ ایک بچہ پڑھے گا پورے علاقے کو اٹھائے گا، تو شیطان ابھی سے ہی محنت کر لیتا ہے کہ وہ پڑھے ہی نہیں۔ تو اس لیے بچے نہ شیطان کی بات میں آوے، اور والی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھاوے۔ ادارے کے باہر، کیمپس کے باہر کا جو ماحول ہے آپ جانتے ہیں کتنا پرفتن ہے اور کتنا خطرناک ہے، ایمان کو بھی خطرہ ہے اور جان کو بھی خطرہ ہے۔ اس لیے ادارے کے باہر کوئی بھی طالب علم بغیر اجازت اور اطلاع کے جا نہیں سکتا، اگر جاتا ہے اور کچھ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ادارے پر نہ ہوگی، پوری ذمہ داری سرپرست حضرات کی ہوگی، اور وہ خود طالب علم اس کا ذمہ دار شمار ہوگا۔ نمبر 6، اپنے بچے کی کپڑا دھلائی فیس ماہانہ 300 روپے اور فون فیس سالانہ 500 روپے اور پاکٹ خرچ وغیرہ جمع کرانے کے لیے جامعہ میں معقول نظم ہے، لہذا جامعہ کی طرف سے طے کیے گئے حضرات کے پاس ہی جمع کرائے، کسی اور استاد کے پاس یا کینٹین میں ہرگز جمع نہ کرائے ورنہ سخت بارسپوس ہوگی۔ یعنی اساتذہ بھی اس کو توجہ سے لے، ہم سب، کہ ہمارے گاؤں کا کوئی بچہ ہے، علاقے کا ہے، تو ہم اپنے پاس اس کی وہ رقم نہ رکھیں۔ اپنی درسگاہ کا بچہ ہے، ہاں انتظامیہ نے ہر قسم کے اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں، فیس جمع کرانے کے لیے الگ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اسی کا استعمال کیا جاوے، اپنی پرسنل اکاؤنٹ میں اس چیز کو نہ منگوایا جاوے، اور طلبہ بھی اپنے پاس بھی نہ رکھے۔ بہت سارے طلبہ کبھی کچھ بات ہوتی ہے اور درجوں میں دیکھا جاتا ہے تو 1000-1500 تو نارمل ہر ایک کی جیب سے، کئیوں کی جیب سے نکل جاتے ہیں، اور پھر گم ہو جاتے ہیں پیسے، تو شکایت لے کر آتے۔ ظاہری بات ہے، ہم پیسے رکھیں گے تو کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے پیسے اپنے پاس نہ رکھے۔ آپ کی ساری ضرورتوں کا انتظام ہے، ہفتے میں آپ کو دینے کا انتظام کیا گیا ہے، تو اس لیے طلبہ بھی نہ رکھے، اور جو سرپرست حضرات آئے ہیں وہ بھی اس کو نوٹ کرے
آپ اپنے بچے کو جتنے پیسے ہفتے میں دلوانا چاہتے ہیں آپ جمع کرتے وقت بتا دیوے، اتنے ان کو دے دیے جائیں گے، لیکن ان کو اپنے پاس نہ رکھنے دیے جاوے، گم ہو جائیں گے تو اس کی ذمہ داری جامعہ کی نہیں ہوگی، کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو۔ نمبر 7، جامعہ میں داخلہ لینے کے بعد بچے کا دل نہیں لگتا یا گھر کی یاد آ رہی ہے یا ماں باپ کو یا رشتہ داروں کو بچے کی یاد آ رہی ہے، یہ تو ہوگا ہی، لیکن داخلہ منسوخ نہیں ہوگا۔ یہ سب تو ہوگا، ہم آئے تو ہم کو بھی یاد آ رہی ہے امی، اور آپ کو بھی یاد آئے گی، اپنے علاقے کے دوست یاد آئیں گے، یہ سب تو ہوگا، یہ زمانہ ہی وہی ہے، بقرعید تک یاد آئیں گے، لیکن ہمیں ہمت سے رہنا ہے۔ اور والی حضرات اس کو دھیان میں لے کہ اس عذر کی وجہ سے داخلہ منسوخ نہیں ہوگا، آپ کو تھوڑی ہمت دکھانی پڑے گی، یہ 2 مہینے کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس میں بچہ جم گیا تو پھر اس کا بیڑا پار ہے، اس کی نیا کنارے لگ جائے گی، اس کے لیے آپ کو ترغیب دینی ہے، ہمت دینی ہے۔ اور ہمارے جو ساتھی ہیں پرانے، ان کا تو دل جم ہی گیا ہے، لیکن جو ہمارے نئے ساتھی ہیں ان کی حوصلہ یعنی ہمت بڑھائے، ان کے حوصلہ بڑھائے، ان کی ضرورت کا خیال رکھے، ان کی رہبری کرے، اپنے آرام کو ہٹا کر ان کے آرام کا خیال رکھے، تو انشاءاللہ ہمارے کسی اچھے اخلاق سے، اچھے عمل سے کوئی طالب علم جم گیا تو ہماری آخرت، ہمارے خود کے عمل پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، لیکن کسی کا ہماری وجہ سے ہو گیا تو انشاءاللہ وہ مقبول ہے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر بچے کو لے جانے پر مزید ہوں گے تو پورے سال کی فیس بھرنی ہوگی، جو شروع میں بھری ہے وہ تو ہے ہی، اور اگر لے جانا ہی ہے تو پھر سال بھر کی فیس، چونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ کے پاس ایک کوٹا ہوتا ہے، بلڈنگ ہوتی ہے، ہم نے آپ کے بچے کو لیا اور اس کی وجہ سے کسی اور بچے کا داخلہ ہم نہیں لے سکے، اب آپ کا بچہ کچھ دنوں میں کہتا ہے مجھے جانا ہے، تو یہ ایک چلا گیا، ایک دوسرا بچہ داخلے سے محروم ہوا ہے، تو اس لیے وہ محروم نہ ہو اور آپ کا بچہ بھی محروم نہ ہو، اس لیے یہ شرائط اور قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ طالب علم یہاں رہ کر پڑھے۔ نمبر 8، جامعہ کی کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانا یا فیس نہ بھرنا یا کسی استاد یا کارکن کی بے ادبی اور گستاخی کرنا، یہ سب بھی جامعہ کے اصول اور قوانین کے خلاف ورزی میں شامل ہے۔ اگر یہ سب باتیں منظور ہے تو داخلہ منظور ہے، لہذا سوچ سمجھ کر داخلہ کروائیں، ورنہ بچے کو لے جاویں۔ والی کی دستخط اور طالب علم کی دستخط، امید ہے کہ ان سب باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو، ہم سب کی حاضری کو بے انتہا قبول فرماوے، بابرکت بناوے، کامیاب بناوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو الیہ المصیر، حین تمسون وحین تصبحون، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أيها الذي على كل شيء قدير يا أيها الذي بكل شيء عليم يا أيها الذي بكل شيء محيط يا أيها الذي له مشية لا مشية دون مشيته كما قال في شأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يا أيها الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين یا اللہ ہم آپ کے بے انتہا گنہگار بندے ہیں یا اللہ بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا نہ ہوا ہو یا اللہ اگر ان بدن کے اعضاء کو اس دنیا میں بولنے کی طاقت دے دی جاوے یا اللہ یہ کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی ہمارے گناہوں کو بنی اسرائیل کی طرح اگر ظاہر کر دیا جاوے تو یا اللہ کوئی ہمیں قریب بھی کھڑا نہیں رکھے گا یا اللہ یہ محض اور محض آپ کا فضل ہے آپ غافر الذنب ہے ساتر العیوب ہے یا ستار العیوب استر عیوبنا یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ آپ کا کرم ہے آپ کا فضل ہے آپ نے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے یا اللہ بدن کے جن اعضاء سے زمین کے جن ٹکڑوں پر ہم سے گناہ ہوئے ہیں آپ کی نافرمانیاں ہوئی ہے یا اللہ ہر جگہ سے گناہ کے اثرات کو ختم فرما دیجیے تاکہ بدن کی یہ اعضاء زمین کے یہ ٹکڑے کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی نہ دے سکے آپ کے فرشتوں نے ہمارے نامہ اعمال میں جہاں جہاں گناہوں کو لکھا ہے یا اللہ ہر جگہ سے قلم عفو پھیر دیجیے تمام سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دیجیے یا اللہ آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ہم نے اتنی محنت سے لکھا تھا آپ نے کیوں مٹا دیا یا اللہ آپ کی شان تو اس سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے کہ کوئی آپ سے سوال کر سکے آپ نے تو خود قرآن مقدس میں فرما دیا لا يسأل عما يفعل یہ آپ کی شان ہے یا اللہ ہماری شان تو وہم یسألون ہے ہم سے پوچھا جائے گا ہمارا حساب ہوگا اللہ جب حساب کا معاملہ ہو یا اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا کے زمرے میں شامل کر دینا میرے اللہ
میرے اللہ ہر جگہ سے ہمارے گناہوں کے اثرات کو ختم فرما دیجئے یا اللہ، ہزار گناہوں کے باوجود، ہزار نافرمانیوں کے باوجود محض آپ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی کتاب مقدس کے علم کے لیے، شریعت مطہرہ کے علم کے لیے آپ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ اللہ آپ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ یا اللہ، اس کتاب مقدس کے جو ورثہ ہے اس کے 3 گروہ ہے، اس میں مقدس اور افضل ترین گروہ وہ ہے جو سابق بالخیرات ہے۔ اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، جس طرح آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی اس کتاب مقدس کے علم کے لیے، اس شریعت مطہرہ کی علم کے لیے آپ نے ہمیں اس جگہ جمع فرمایا ہے، اللہ ہمیں اس مقدس گروہ میں شامل فرما دیجئے جس کے بارے میں آپ نے خود اعلان کر دیا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، محض اپنے فضل سے داخل کر دیجئے۔ اللہ حصول علم کے لیے آئے ہیں، اللہ علم کے جو حقیقی معنی ہے وہ نور باطنی جو عمل پر ابھارے، جو ایسے اعمال پر ابھارے جو آپ کی رضامندی کا سبب ہے، ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے جو آپ کی ناراضگی کا سبب ہے، یا اللہ وہ علم ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اللہ آپ کا کلمہ بلند ہوگا، آپ کے حبیب کا لایا ہوا دین 4 دانگے عالم میں پھیلے گا۔ آپ کے حبیب نے فرمایا ہے تو یہ ہونا ہے میرے اللہ، آپ اس کام کے لیے کسی کے محتاج نہیں اللہ، لیکن ہم آپ کے بھکاری ہیں، ہم آپ کے فقیر بندے ہیں۔ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء آمنا به وصدقنا نحن الفقراء۔ یا اللہ ہم فقیر ہیں، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنے دین کے کام کے لیے ہمارا استعمال فرما لیجئے، قابلیت کے ساتھ، مقبولیت کے ساتھ یا اللہ انتخاب فرما لیجئے، ہمارا استعمال کر لیجئے، یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا، ہمارا آپ پر کوئی احسان نہیں میرے اللہ۔ میرے اللہ آپ تو فاسق و فاجر سے بھی دین کا کام لے سکتے ہیں، یا اللہ اس زمرے میں داخل ہونے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، نیک اور مقبول بندوں میں داخل کرتے ہوئے یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجئے، نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، وقت کی قدر کرتے ہوئے یا اللہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ مقبولیت اور قابلیت دونوں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے یا اللہ جتنی بھی طرح کی ریشہ دوانی کرنے والوں کی ریشہ دوانیاں ہے، یا اللہ مخالفین جس طرح کی بھی سازش کر سکتے ہیں، جس طرح کے بھی مخالفین ہیں، یا اللہ ہر طرح کی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، فتنوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اس باطنی امراض سے دوسروں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ظالم اور مظلوم دونوں بننے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ کتاب مقدس کی تلاوت کی گئی، یا اللہ بہت مقدس مجلس ہے، یہ صرف آپ کی کتاب اور آپ کی شریعت کے علم کے حصول کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان کی مجلس ہے۔ یا اللہ اس میں ہمارے اساتذہ کرام ہے، سفید ریش بزرگان دین موجود ہے۔ یا اللہ صبح سے لے کر رات تک قال اللہ وقال الرسول پڑھنے والے نوجوان ہیں جن کی عبادتوں پر آپ کو رشک آتا ہے۔ یا اللہ ایسے چھوٹے اور معصوم بچے ہیں جن کے گناہوں کے دفتر ابھی تک کھلے بھی نہیں ہیں۔ میرے اللہ ایسے نیک بندوں کی موجودگی میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ ہر طرح کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ جامعہ کی اور جتنی بھی جامعات یا اللہ حق کے ساتھ قائم ہے، یا اللہ تمام کے تمام جامعات کی 4 دانگے عالم سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر طرح کے شعبے میں دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنی بھی دینی تحریکات ہے جو آپ کے نزدیک مقبول ہو، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اس کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اس جامعہ میں رہتے ہوئے وفاداری کے ساتھ، طاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ اتنی حد تک طاعت کی جس میں آپ کی نافرمانی نہ ہو، یا اللہ اس درجے ہمیں طاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ یا اللہ ہمیں یہاں رہنے کی
اور اصول کی پابندیوں کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس کو ہمیں اپنا نفع سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ موبائل نہ رکھنا یہ میرے نفع کے لیے ہے، یا اللہ مجھے یہ سمجھ دے دیجیے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ یہ اصول کے تحت نہیں بلکہ میں اپنے فائدے کے تحت یا اللہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کی مجھے توفیق دے دیجیے۔ یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں رہنا ہے آپ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما دیجیے۔ دن کے 24 گھنٹے آپ کے احکامات پیارے آقا حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ماں باپ نے جن محنتوں کے ساتھ جن تمناؤں کے ساتھ اپنے نونہالوں کو اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو یہاں رکھا ہے ان کی تمناؤں کو ہمیں پار پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ماں باپ کی قربانیاں ہمارے مد نظر رہے، اساتذہ کرام کی محنتیں ہمارے مد نظر رہے، اس طرح ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو اس حال میں جانا ہو کہ آپ ہم سے راضی ہو، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو، ہمارے والدین ہم سے راضی ہو، آپ کے بندوں میں سے کسی بندے اور کسی بندی کا کوئی جانی مالی حق ہمارے اوپر باقی نہ ہو، آپ اپنے حقوق کو معاف فرما چکے ہوں، آپ کے یہاں ہمارا نام آپ کے نیک بندوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہو، جن کا داخلہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ہونا ہے، ان کی فہرست میں ہمارا نام لکھا ہوا ہو، زبان پر آخری کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جاری ہو اور روح قفس عنصری سے پرواز کرے، ایسے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے مریضوں کی حفاظت فرما دیجیے، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ آج ہی صبح ایک بچے کے بارے میں اعلان ہوا، یا اللہ بہت نیک بچہ ہے، یا اللہ اس کو شفا کلیہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بغیر جرم کے قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجیے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرما دیجیے۔ یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد دے دیجیے، جو اولاد کے باب میں پریشان ہیں ان کے اولادوں کو نیک اور دیندار بنا دیجیے۔ یا اللہ مرنے کے بعد کے تمام مراحل کو آسان فرما دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہمارے اساتذہ کرام میں سے اللہ کتنے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ جو اساتذہ کرام بقید حیات ہے یا اللہ ان کی عمروں میں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ طاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ خوب برکتیں عطا فرما دیجیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھ لیجیے۔ یا اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ میدان محشر کی تمام پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ عرش معلیٰ کے عرش سائے کے تحت ہمیں بھی جگہ نصیب فرما دیجیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوائے حمد عطا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا فرما دیجیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دیجیے، آپ کے دست اقدس سے ہمیں آب کوثر نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پل صراط کو پلک جھپکنے میں ہم پار کر جائے ایسے فیصلے فرما دیجیے، امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر بندہ آپ کے احکامات پر چلنے والا ہو جائے، یا اللہ ایسے فیصلے فرما دیجیے، دین کی ہوا چلا دیجیے۔ یا اللہ آپ کے جو نافرمان بندے ہیں، جو مشرک بندے ہیں، جو آپ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان کے بھی اس دنیا سے کفر کی حالت میں جانے پر آپ کے حبیب کو تکلیف ہوتی تھی، وہ بھی آپ کے خوبصورت ہاتھوں سے بنائے ہوئے بندے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ہدایت دے دیجئے۔ یا اللہ سب سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔